بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو ہمارا سیشن ہے نا جی، آج میں نے اس کو رکھا ہے کچھ کلیریفیکیشنز کے لیے۔ پچھلی دفعہ جب ہم نے بات کی تھی تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں اس چیز کے حوالے سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم ان سوالات کو اچھی طرح سے لے لیں اور ان کو ڈسکس کر لیں، ان کے اوپر غور کر لیں، بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی اے پیٹرن۔ اگر ہم اس وقت نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ بار بار آئے گا۔ لاسٹ ٹائم اس پر سوالات پیدا ہو گئے تھے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ رسالت کا قانون جو ہے، اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو پھر وہ رسول کی سرگزشت انذار کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب، قرآن مجید کا جو سٹائل ہے گفتگو کرنے کا، وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید کھڑا ہو کے تو وہ دنیا بھر کے لوگوں کو ایک وقت میں خطاب کر رہا ہے، بلکہ کچھ خاص لوگ ہیں اور ان کے اوپر کچھ خاص قوانین اپلائی ہو رہے ہیں۔ یہ قوانین جو ہیں یہ اصل میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے آ کر جو پیشین گوئیاں کی تھیں بالکل آغاز میں، اور لوگوں کو انذار کیا تھا کہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ یہاں پر سیٹل ہو جائے گا، یہ اب آگے نہیں چلے گا۔ یہ یوں نہیں ہے کہ دنیا کے باقی لوگوں کی طرح تمہاری جو آخرت میں حساب کتاب ہوگا، تمہارا یہیں پہ حساب شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ایسپیکٹ تھا یہ اصل میں رسولوں کے قانون سے ریلیٹڈ ایسپیکٹ ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن مجید جب اس طرح سے خطاب کرتا ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہوتی ہے، یعنی واٹ از اٹ دیٹ وی گیٹ فرام اٹ۔ ایک تو میں اس میں چاہتا ہوں کہ رسولوں کے باب میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو سنت الہی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس کو بڑی اچھی طرح سے غور و فکر کر کے سمجھ لیں۔ یعنی رسول نبی سے ہٹ کے ایک چیز ہوتی ہے، نبی سے اوپر کی ایک چیز ہوتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے وحی نوازتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو وہ انذار کرے گا۔ یعنی وہ انذار آخرت کی پکڑ کا انذار ہوتا ہے، اور قوم کے اوپر یہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے، اس کا حساب آخرت میں ہوگا۔ ان نبیوں میں سے چند نبی ایسے تھے دنیا میں جو آئے کہ جو رسولوں کے منصب پر، رسالت کے منصب پر فائز ہوئے۔ رسالت کا منصب اصل میں ایک ڈفرنٹ منصب ہے، وہ محض ایک نبی نہیں ہوتا، اس کو محض وہی نہیں آ رہی ہوتی یہ کہنے کے لیے کہ تمہیں دنیا کو کیا یا لوگوں کو کیا بات پہنچانی ہے۔ رسالت کا منصب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ رسول آ کر اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جس طرح سے پیچھے مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آئے، اور پھر وہ ان رسولوں کی بات بھی بتاتا ہے۔ یعنی وہ بتاتا ہے کہ کس طرح وہ آئے، انہوں نے قوم کو کیا سمجھایا اور قوم کو کیا پیغام دیا، اور وہی پیغام لے کر میں بھی آیا ہوں۔ اور اس کے بعد اور وہی نبی بھی سارے وہی پیغام لے کر آئے تھے، لیکن رسولوں کے پیغام میں ایک چیز اضافی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر قوم ان کی بات نہیں مانے گی تو اس کا فیصلہ آخرت میں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ اس دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے رسالت کے قانون کا، یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم رسولوں کے باب میں یہ جو قانون ہے اس کو نہیں سمجھیں گے تو بہت سارے قوانین ایسے ہیں کہ جو اس سلسلے میں بیان ہو رہے ہوں گے اور ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں گے۔ یعنی یہ کس طرح سے ہوتا، کس طرح سے ہے، رسول اپنی قوم میں انذار کرتے ہیں، اس کو اس پکڑ سے آگاہ کرتے ہیں کہ جو اس دنیا میں ان کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اگر وہ رسول کی بات نہیں مانیں گے تو دنیا ہی میں ان کا حساب کتاب ہو جائے گا، اور پھر دنیا ہی میں ان کے اوپر انعام اور سزا کا معاملہ بھی ہو جائے گا۔ یعنی انعام بھی دے دیا جائے گا اور سزا بھی دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو بات ہے اسی کانٹیکسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید نے بار بار ایک چیز آپ جو ہمیں وی کانٹ مس ان دا قرآن، وہ یہ ہے کہ بار بار پچھلے رسولوں کی سرگزشتیں سنائی جاتی ہیں۔
اور وہ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. یعنی کبھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ رسول کے آنے کے بعد انذار کے نتیجے میں پکڑ ہو جائے گی. کبھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ رسول کے آنے کے بعد ماننے والوں کو کامیابی مل جائے گی. اور کبھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ رسول کے آنے کے بعد نہ ماننے والوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. دے ول بی کمپلیٹلی انائہلیٹڈ، ان کو ختم کر دیا جائے گا. یہ فیصلہ جو ہے اس فیصلے کے چند مراحل ہیں. یعنی رسول اپنی قوم میں جب آتے ہیں تو سب سے پہلے اس قوم کے جو مین لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، ان تک بات شروع کرتے ہیں، ان کو انذار کرتے ہیں. انذار کا مطلب ہے یہ وارننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو اینڈ یور فیٹ، یہاں پہ آپ کی فیٹ سیل ہو جائے گی. اس کے بعد یو ول ناٹ بی الاؤڈ اینی فردر چانسز. تو اب اگر نہیں مانو گے تو ختم کر دیے جاؤ گے، اس دنیا سے مٹا دیے جاؤ گے. یہ لے کر انذار لے کر وہ اس قوم کے لیڈرز تک جاتے ہیں. اس کے بعد وہ پبلک میں جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انذار، اور پھر انذار عام. اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ہجرت و برات کا مرحلہ آتا ہے. یعنی ایک اتمام حجت کا مرحلہ آتا ہے کہ جدھر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق. یہ جو سارے مراحل ہیں ان میں کوئی بھی مرحلہ پیغمبر نہیں کر رہے ہوتے ڈیسائیڈ کہ اب یہ مرحلہ آ گیا، اب دوسرا مرحلہ آ گیا، اب تیسرا مرحلہ آ گیا، اب مجھے اتمام حجت ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بالکل اسٹرکٹلی ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ تم نہیں کر سکتے، یہ دلوں کا معاملہ ہے، تم لوگوں کے دلوں کے حال نہیں جانتے ہو. لہٰذا وہ سورہ نون میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بڑا بالکل واضح طور پر ایک مثال دے کے واضح کیا ہے کہ لا تکن کا صاحب الحوت. تمہیں پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہی کام کرتے رہنا ہے، اگرچہ کتنی ہی مشکل آ جائے، اگرچہ کتنی ہی اپوزیشن آ جائے، تمہیں ثابت قدمی سے کام کرتے رہنا ہے. تم نے مچھلی والے کی طرح نہیں ہو جانا، مچھلی والے حضرت یونس کی طرح نہیں ہو جانا. یعنی جو خود سے فیصلہ کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تھے. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے معاملے میں جو فیصلہ کرنا ہے، رسول کے جانے کا مطلب محض ایک فرد کا جانا نہیں ہے. یعنی وہ کسی آدمی کی ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا نہیں ہوتا ہے. رسول کے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو قوم کو امیونٹی ملی ہوئی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. ناؤ دے آر ٹوٹلی ایکسپوز ٹو گاڈز ڈیسیجن آف پنشمنٹ. یہ معاملہ ہو جاتا ہے. چنانچہ انذار پھر انذار عام، پھر اتمام حجت، اور پھر اتمام حجت جب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو جاتا ہے، یہ رسول کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ میں نے واضح کر دیا کہ یہ رسول کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد قوم کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اب چھوڑ کے چلا جائے. He should leave the nation. یہ جو لیونگ دا نیشن ہے، یہ اصل میں وہ امپیونٹی ختم کر رہی ہے اب. یعنی جو قرآن مجید بالکل واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ تم جس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ نا، مطلب اس کو کیوں روک کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ قوم کو عذاب دے دے جبکہ تم ان کے اندر موجود ہو. یعنی یہ عذاب کا فیصلہ تمہارے جانے کے بعد ہونا ہے، اور یہ فیصلہ خدا کے علم کے مطابق ہونا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بات اتر گئی ہے. وہ اب سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی نہ ماننے پر ڈٹے ہوئے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اب یہاں سے نکل جاؤ، اور اس کے بعد عذاب نازل ہو جاتا ہے. یعنی وہ عذاب جو ہے وہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم میں سیلاب کے ذریعے سے آیا، حضرت لوط کی قوم میں یہ جو پتھروں والی بارش ہو گئی اس کے نتیجے میں آیا. تو یہ مختلف صورتیں ہیں اس عذاب کی. البتہ ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی اور جس کو قرآن مجید نے واضح کیا، وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایمان لے آئے اور پیغمبر کو ایک جگہ میسر آ جائے جدھر وہ ہجرت کر کے چلا جائے اور لوگ اس کو اتھارٹی مان لیں، یعنی اب ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے. تو اس صورت میں پھر اب اس حکومت کی طرف سے، اس اسٹیٹ کی طرف سے جہاد کیا جائے گا، اور یہ جہاد جو ہے اس کے نتیجے میں وہ عذاب جو آسمان سے یا سیلاب کے ذریعے سے یا حاسب کے ذریعے سے یا سرسر کے ذریعے سے آنا تھا، وہ اب لوگوں کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا. اس کو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں واضح کیا ہے جب یہ کہا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم،
یعنی تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے اب یہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اور اس کی وجوہات بھی بیان کی تاکہ تمہیں بھی پرکھا جائے، مومنین جن کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے دلوں کو بھی ٹرینکولیٹی ملے، سکون ملے، اور وجوہات بیان ہوئی۔ اور اس میں اگر قوم کے وہ لوگ جو ہیں جو شرک پر نہیں کھڑے ہوئے لیکن مان نہیں رہے ہیں، یعنی لوگوں میں جو مخاطبین میں وہ لوگ جو کہ شرک پر نہیں کھڑے ہوئے لیکن پھر بھی کفر پر جمے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے، تو پھر ان کے لیے وہ موت کا عذاب نہیں ہوتا بلکہ ڈومیننس کا عذاب ہوتا ہے، یعنی ان کو اب ڈومینیٹڈ رکھا جائے گا۔ دے ول لیو انڈر دی سبمیشن آف دا مسلم اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ جو وجود میں آئے گی۔ یہ اس کے مراحل ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ انذار ہے، انذار عام ہے، اس کے بعد اتمام حجت ہے، اس کے بعد ہجرت و برات ہے، اور پھر آخری مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کامیابی، وہ عذاب نازل ہو جاتا ہے ہجرت و برات کے بعد۔ یہ وہ 5 مراحل ہیں تقریباً جو کہ ہر پیغمبر کی زندگی میں، ہر رسول کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ اس سرگزشت کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، ان کے معاملے میں ان مراحل کو مرتب کر دیا ہے قرآن مجید نے، یعنی وہ واضح کر دیا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب یہ جو مراحل ہیں ان میں ظاہر ہے کہ خطاب چونکہ رسول اصل میں اپنی قوم ہی کے لیے ہوتا ہے، یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ یعنی جب قرآن مجید یہ کہتا ہے نا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو یہ یعنی رسولا منہم ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ بات کر دی ہے قرآن مجید نے اصول میں بھی۔ میرا خیال ہے کہ if I'm not mistaken سورہ یونس میں شاید، کہ جس میں یہ بتا دیا کہ رسول ہمیشہ قوم کے اندر سے ہی آتا ہے، وہ قومی کی زبان بولتا ہے، وہ قومی کی زبان میں انذار کرتا ہے، وہ قومی کی زبان میں پیغام اللہ کا پہنچاتا ہے، وہ قومی کو خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں، یعنی دیز آر دا انڈیکیٹرز ان دا قرآن۔ اس کو سامنے رکھ کر جس وقت ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اصل میں ان لوگوں کے خطاب کی سرگزشت ہے، یعنی کس طرح سے اللہ کے پیغمبر نے آ کر ان کو انذار کیا، پھر انذار عام ہوا، پھر اس کے بعد ہجرت و برات۔ یہ جو ہجرت و برات ہے، اتمام حجت ہے، اس سے پہلے جو مراحل آتے ہیں اس میں پرسیکیوشن بھی ہوتی ہے مسلمانوں کی، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ظلم زیادتیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس موقع پر بھی ان کی چھانٹی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے سارے اللہ تعالیٰ کے یہ جو مراحل ہیں ان کو بیان کر دیا ہے۔ اس میں اگر آپ غور کریں گے تو میں اور آپ کہیں پہ بھی نہیں ہیں، نہ تو ہم پر وہ رسالت کا قانون نافذ ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے پیغمبر وہ ہوتے ہیں کہ جو رسول اپنی ہی قوم کے اندر آتے ہیں اور اپنی ہی قوم کو وہ اس پر اتمام حجت کر کے اللہ کا فیصلہ نافذ کرتے ہیں۔ نافذ کرتے تو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نافذ کرتا ہے پیغمبروں کی ذریعے سے، یعنی کبھی پیغمبروں کے ذریعے سے، کبھی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے نافذ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر اس بیک گراؤنڈ کو رکھ کے اپنے ذہن میں جب ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران پڑھیں گے یا سورہ انفال پڑھیں گے تو اس میں آپ کے سامنے بدر، احد، یہ والے جو مارکے ہیں ان کی تصاویر کھینچی ہیں قرآن مجید نے۔ سورہ آل عمران میں ظاہر ہے کہ احد کے بارے میں بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے، انفال میں بدر کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ یہ جو دونوں جنگیں ہیں، یعنی دونوں جو یہ مارکے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتا ہے، اور پھر انفال کا آغاز ہی ادھر سے کرتا ہے کہ یہ جو ان جنگوں کے اندر ملنے والا جو مال غنیمت ہے اس پر وہ قانون اپلائی نہیں ہوگا کہ جو عربوں کے ہاں رائج تھا، یعنی عربوں کے ہاں رائج، دنیا میں جو رائج قانون تھا وہ یہی تھا کہ جو فوج میں حصہ لے رہا ہوتا ہے، مارکے میں حصہ لے رہا ہوتا ہے، وہ جو مال غنیمت ملتا ہے وہ ان کے بیچ میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے آ کر یہ بتایا کہ نہیں، یہ جنگیں اصل میں تم لڑ ہی نہیں رہے ہو، یہ تو اللہ کے فرشتے لڑ رہے ہیں، یعنی تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ کہ تم تلوار اٹھا کے باہر نکلو۔ لڑائی اس میں تمہاری گارنٹیڈ ہے کہ تم نے سکسیسفل ہونا ہے، اس میں گارنٹیڈ ہے کہ ان لوگوں نے ہارنا ہے۔ اب تمہاری آزمائش ہے یہ کہ تمہاری وجہ سے جنگیں نہیں جیتی جا رہی، یہ تمہاری آزمائش ہے اور تمہیں اس آزمائش سے پورا اترنا ہے۔ اس لیے ان جنگوں میں جو مال غنیمت کی تقسیم ہے اس کے لیے بھی ڈیفرنٹ قانون دے دیا۔
مال فے کے بارے میں کہ جدھر جنگوں کے بغیر مال حاصل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بالکل ڈفرینٹ قانون دے دیا، اور یہ بتایا کہ یہ اس طرح سے جس طرح سے بالعموم تقسیم ہوتا ہے اس طرح نہیں تقسیم ہوگا۔ آپ اگر انفال کا آغاز جدھر سے شروع ہوتی ہے انفال کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول وللرسول، یہ جو بات ہے جدھر اس کو بیان کیا اس کو اگر غور کریں تو وہ اسی رسالت کے قانون کے تحت بیان ہو رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں بیان ہو رہا۔ یعنی اس میں بعض ایسے مقامات آئیں گے قرآن مجید میں کہ جدھر میرے اور آپ کے لیے وہ انفارمیشن ہے صرف، یعنی اٹ از اونلی انفارمیشن اباؤٹ ہاؤ دا پروفٹ ڈومینیٹڈ، اور کس طرح سے انہوں نے پریڈکشن کر دی، کس طرح سے ان کو بتا دیا گیا کہ اب یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے ہمارے سامنے اس کا ریکارڈ مرتب کر دیا۔ یہ اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر میں اس بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھوں گا، اور یہ غلطی بارہا ہوئی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ غلطی بارہا ہمارے علماء سے، ہمارے مختلف تحریکوں میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ جس میں لوگوں نے وہ سارے قوانین جو تھے کہ جو رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے، جو رسول کے بارے میں ایک خاص بات تھی، ان کو اپنے اوپر اپلائی کر لیا، اور اس کے نتیجے میں بہت کچھ پرابلمز پیدا ہوئیں، اور وہ پریڈکشن جن کا ان کو یقین تھا کہ دیکھو قرآن اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اور پھر شکست ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب ہم اس جگہ پہ اپلائی کرنے لگ پڑتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں قرآن مجید نے کہا نہیں ہے، جب ہم اس پر اپلائی کرنے لگ پڑتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم پھر منہ کی کھاتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتی ہے، قرآن مجید کی پیشن گوئیاں جو غلط ثابت ہو گئی۔ یعنی یہ ایک سیریس ایشو ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ غور کیجئے۔ اس کے بارے میں جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ میرے سے کیسے ریلیٹ ہوتا ہے، میں اس پہ بھی چاہتا ہوں چند 1-2 منٹ میں بات کر لوں، دین ویل بی اوپننگ فار کویسچنز، آپ کے جو سوالات ہیں اس حوالے سے۔ پچھلی دفعہ جب بات ہو رہی تھی تو مجھے if I remember correctly کسی نے یہ کہا تھا کہ ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم سے کچھ کہہ رہا ہے تو ہماری دعاؤں میں بڑی جان پیدا ہو جاتی ہے، یعنی قرآن مجھے بتا رہا ہے کہ الحمدللہ پڑھو۔ قرآن مجید یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اب اسی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ قرآن مجید کی جس جگہ پہ یہ سورہ فاتحہ آئی ہے، اس میں یوں سمجھ لیں کہ اس کا مقام اصل میں یہ ہے کہ تم جب قرآن کی طرف رجوع کرو، لوگوں کو یہ کہا گیا ہے، جو لوگ ادھر موجود ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم جب قرآن مجید کی طرف رجوع کرو تمہاری اسپرٹ کیا ہونی چاہیے، تم اس اسپرٹ سے آؤ، یہ اس دعا کے ساتھ قرآن کی طرف رجوع کرو کہ پروردگار جو کہ مالک ہے ہمارا، اور روز جزا کا مالک ہے، جس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں، جس نے سب کچھ پرووائڈ کیا ہے، سارا شکر جس کے لیے ہے، ہم اسی سے ہدایت مانگتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ جب ان کو بتائی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعا ہے، مجھے بھی کرنی چاہیے، یعنی میں اور کیا دعا کروں گا، میں اس سے کوئی بہتر دعا نکال دوں گا۔ تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکمینڈڈ جو پریئرز ہیں وہ تو بڑی واضح ہے کہ جس کو بھی دی گئی ہیں، چاہے وہ آپ تورات سے نکال لیں، چاہے وہ انجیل سے نکال لیں، قرآن مجید سے نکال لیں، اگر یہ بات آپ پر واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کی سکھائی ہوئی دعا ہے، تو میرے اوپر بھی اسی طرح اپلائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن جس طرح سے میں سمجھ رہا ہوں، آپ ظاہر ہے کہ اس سمجھ سے تو اتفاق اختلاف کر ہی سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے میں سمجھ رہا ہوں میں اس کے چند حصے جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پیغمبر جن کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ یہود مان نہیں رہے ہیں تو کیا یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، تو ان کو یہ بتا دیں کہ یہ اس میں اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہود کے متقین مان گئے ہیں۔ یہود کے متقین کا مطلب ہے کہ جو پہلے اپنا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی تھی اس کو اپنے دل و جان سے فالو کر رہے تھے، وہ آج بھی اس کے اوپر بھی ایمان لے آئے ہیں، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں جن کا پھر آگے ذکر ہوا۔ جبکہ جن لوگوں نے اس ہدایت کو نہیں مانا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آئی تھی، وہ اس سے بھی محروم رہیں گے۔ آپ جو مرضی کر لیں وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی زد میں آ گئے ہیں۔ اور پھر تیسرے لیول پہ ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو
بہانے بازی کرتے ہیں، جو کہ ماننا نہیں چاہتے ہیں، جو کہ واضح طور پر انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، واضح طور پر مان بھی نہیں رہے ہیں، اور ان کے اوپر تنقید کی. آپ کے لیے اس میں جو ہدایت ہے وہ یوں سمجھ لیجئے، یعنی ایز آئی لک ایٹ اٹ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر اس کو دیکھیں تو اس سے جو اصول نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہدایت آپ کے پاس موجود ہے، جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے وہ کانشنسی کی روشنی کیوں نہیں ہے، ضمیری کی روشنی کیوں نہیں ہے، اسی تک لمیٹڈ کیوں نہیں ہے، آپ اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دیتا ہے کہ پھر آپ مزید ہدایت پائیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں. اور اگر اس کو فالو نہیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈھٹائی کے ساتھ جمے رہتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے آپ کو محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے ہمیشہ بچائے. دوسری چیز جو ہے جس کی طرف ذکر کیا جو تیسرے گروپ میں، وہ یہ پتہ چل گیا کہ، اور اس میں بھی آپ نے دوسروں کو نہیں دیکھنا، اپنے اوپر غور کرنا ہے. کیا میں کسی حق کو ماننے میں اس طرح کی بہانے بازی تو نہیں کر رہا ہوں؟ یعنی یہ تو بہت بڑا حق ہے نا جس کی بات ہو رہی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے سے جو معاملات ہوتے ہیں دن میں، روزمرہ زندگی میں، ان معاملات میں بھی دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے. I think that's a big guidance for us. اس کے بعد قرآن مجید نے بنی اسماعیل سے خطاب کرتے ہوئے، یعنی جو مدینے کے بنی اسماعیل ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے اس دعوت کا خلاصہ رکھ دیا ہے، اور اس ضمن میں یہ بھی بتا دیے کہ اس کے اندر صحیح ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. آپ اس کو دیکھیں اور آپ چاہے وہ ان کو بتائے، آپ کے لیے بھی ہدایت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت جو ہے، بنیادی دعوت قرآن مجید کی کیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو ایٹیٹیوڈ ان کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے وہ میرے لیے بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. اس میں خطاب سے کہیں پہ بھی فرق نہیں پڑ رہا. یوں سمجھ لیں کہ یہ بات کہ یہ خطاب میرے سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر آ گیا، اس نے جب بات کی ہے تو اپنی قوم سے، تو اس کا ریکارڈ ہے. اس سے کہیں پہ بھی یہ مسئلہ نہیں بنے گا کہ میرے لیے کیا ہے. میرے لیے وہ سب کچھ ہے. البتہ مثال کے طور پر اگر آج بھی ہمارے ہاں مال غنیمت کا وہی رواج ہوتا ہے، یہ یونائٹڈ UN کا جو ریزولوشنز تھیں، اس کے نتیجے میں تو اب ظاہر ہے کہ ممالک فتح نہیں ہوتے اس طرح سے جس طرح پہلے ہوتے تھے. اب یوں نہیں ہوتا کہ ان کے لوگ جو ہیں، جو مفتوح ممالک کے لوگ جو ہیں وہ اب غلام بن جائیں گے. اس طرح کی کوئی اب قوانین نہیں ہے. لیکن اگر لیٹ سے وہ چل رہے ہوتے تو یہ جو سورہ انفال کا حکم ہے یہ ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا تھا. یعنی دس واز ناٹ یہ کوئی یوں نہیں کہا جا رہا کہ لیڈرز کے لیے ہے. یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کی مال غنیمت ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کے لیے ہوتا ہے، تو یوں نہیں کہا جا رہا کہ اللہ اور آپ کی موومنٹ کے ہیڈ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرشتے لڑ رہی ہیں یہ جنگیں. یہ معاملات جو ہے یہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں ہو رہا. یہ تمہارے ساتھ 5000 فرشتے اترے ہیں، اس کا ذکر کیا نا قرآن مجید نے. اگر آپ غور کریں گے تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کی ہے بات. یعنی وہ بتایا کہ یہ تو جنگ ہونی ہی اصل میں خدا کی اور ان کفار کے درمیان ہے، اور اس میں لازماً لأغلبن انا ورسولی. دیکھیں یہ ادھر کسی اور کا ذکر ہی نہیں کیا. جو سورہ میرے خیال ہے if I am not mistaken سورہ مجادلہ میں یہ بات آئی ہے نا کہ لأغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول لازماً غالب رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اسی سلسلے میں یہ جنگیں بھی جو ہیں ان کے بارے میں یہ پریڈکٹ کر دیا. اور اگر آپ آل عمران پڑھیں تو آل عمران کا موضوع یہ ہے کہ جب کہ پریڈکشن موجود تھی کہ تم غالب رہو گے تو پھر یہ احد میں شکست کیسے ہو گئی ہے. یعنی احد میں اتنا نقصان کیوں ہو گیا؟ لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری سورہ میں، آپ اگر سورہ آل عمران کا آخری حصہ دیکھیں تو آدھی سورہ جو ہے وہ اس کو بیان کرتی ہے کہ کیوں وہاں پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ اس کو اپروچ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا. اس طرح سے میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی نا کہ قرآن مجید میں جو ہے حضرت آدم کی سرگزشت جو ہے اس میں ہمارے لیے جو کچھ بھی لیسنز عربوں کے لیے تھے یا یہود کے لیے تھے وہ ہمارے لیے بھی ہیں. یعنی اس میں 3 ایٹیٹیوڈز بیان ہوئے ہیں. انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ کہ وہ اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو وہ سوال کر لے،
ایک ایٹیٹیوڈ فرشتوں کا یہ بیان ہو گیا، دوسری طرف یہ ایٹیٹیوڈ بیان ہو گیا کہ اگر غلطی ہو جائے، انسان جذبات میں آ کر کوئی کم علمی میں کچھ کسی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھے اور پھر بعد میں ریکگنائز کرے کہ میں نے غلطی کر لی، تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ متکبرانہ ایٹیٹیوڈ. ان تینوں کو سامنے رکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ ہے جو تمہارے لیے آئیڈیلز ہونے چاہیے اور ان سے تمہیں بچنا ہے. یہ ساری بات واضح کر کے یہ بھی بتا دیا کہ ہدایت آئے گی، یہ میں نے اسی دن وعدہ کر دیا تھا، اور پھر اس سلسلے کو میں نے حضرت آدم سے جاری بھی کر دیا تھا. یعنی یہ جو ساری سچویشن ہے، اس میں جو انفارمیشن ان کے لیے ہے وہ ساری انفارمیشن ہمارے لیے بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو انفارمیشن ہمارے لیے، اس میں یہ لازم نہیں آتا کہ ہم سے خطاب بھی ہو رہا ہے. تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. آئی ایم سوری فار دس طول کلام کی معذرت، لیکن یہ مجھے لگتا تھا کہ ضروری ہے، کیونکہ اب ہم آگے چل رہے ہیں. بار بار ایک طرف پلٹ کے آنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک دفعہ اس چیز کو اچھی طرح سے ڈسکس کر لیں. تو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اگر اس سلسلے میں کوئی سوالات ہیں، ہم نے یہ بریک لی ہے، ہم نے آج اسٹیپ 3 کرنا تھا کہ مخاطب کے لیے اس میں کیا پیغام ہے. جو آیات 40 تا 46 47 جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، اس میں. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ اس بات کو اچھی طرح واضح کر دیا جائے، کیونکہ یہاں پر اب آپ جو چیلنج ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اصل میں قرآن مجید کو جس طرح پڑھ رہے تھے اس طرح پڑھتے ہوئے کیا پیغام اپنے لیے لے رہے ہیں. نہیں، قرآن ان کو یہ کہہ رہا ہے تو میرے لیے کیا پیغام ہے. اصل میں یہ ہے جو سمجھنا ہے. اینڈ دس از دی امپورٹنٹ پارٹ اینڈ دس از دا چیلنج ایز ویل. کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اس کے اوپر ہم ایز وی پروگریس تو آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ایک لائف لانگ پروجیکٹ ہے اور اس کے اوپر لائف لانگ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. میں اپنی بات کو یہاں پہ روک لیتا ہوں جی. اگر اس ضمن میں، اس سلسلے میں if there are any questions پلیز لیٹ می نو. اللہ نے چاہا تو ہم اس کے اوپر آج بات مکمل کر کے تو اگلے ہفتے سے پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.